قیامت کا دن وہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایک آواز آئے گی، یدعون الی السجود، ان کو سجدے کرنے کی دعوت کی جائے گی کہ سجدہ کرو رب کو۔ قرآن پاک سنا رہا ہوں، پروردگار کو سجدہ کرو۔ یدعون الی السجود، دعوت دی جائے گی سجدہ کرنے کی۔ فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ بیچارے بدبخت لوگ ہیں کہ جو دنیا میں جن کو کہا جاتا تھا بھئی نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے، دکان کے ٹائم دکان، کھیل کے ٹائم کھیل، لیکن نماز کے ٹائم نماز، لیکن وہ باقی تو کام کرتے تھے لیکن نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کرو سجدہ، اب سجدہ نہیں کر سکتے، وہ ایسے سیدھا کھڑے ہیں، جھکنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اب میرے پیارے دوستو، اس قرآن پاک کی آیت نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ بھول کر بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ بولتے نہیں نا نماز کے موضوع پر، بھول کر بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ آج اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے سانس لینے کی بھی اور نماز پڑھنے کی بھی۔ آج اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے گا، پھر وہاں بھی سجدہ کوئی نہیں ہونا۔ آج تمہاری مرضی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یعنی مرضی تو آج بھی اللہ کی ہے۔ وہ چاہے تو بے نمازیوں کو ویسے ہلاک کر دے، وہ چاہے تو بے نمازیوں کو فالج کا اٹیک فرما دے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کل شین قدیر۔ لیکن یہ جو دنیا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ڈیل دے رہا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں پر پھر توفیق نہیں ملنی۔ اللہ نے فرمانا سجدہ کرو، وہ اکڑے کے اکڑے ہوں گے۔ یہ وہی اکڑے ہیں جو دنیا میں اکڑے ہوئے۔ آج علماء کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن نہیں، کان پہ جوں نہیں ری گئی۔ وہ کہتے کوئی نہیں، مولوی حضرات ایسے کہتے ہوتے ہیں، یہ علماء تبلیغ کرتے ہوتے ہیں، کوئی نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو اس کا پھر قیامت کے دن پتہ لگے گا، کاش ہم وہاں سجدہ کر لیتے۔ تو میرے پیارے دوستو، ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے، وہ میرے پیارے دوست جو ابھی تک نماز شروع نہیں کی یا کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں یا صرف فجر کی پڑھتے ہیں، 4 قربان کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک حدیث پاک ہے۔ ابو داؤد شریف کے حدیث پاک سرکار کا فرمان الشان کہ مسلمان دوزخ میں جائیں گے، کچھ مسلمان دوزخ میں جائیں گے، اور جو اعضائے وضو ہیں، اعضائے وضو، چہرہ، بہت توجہ سے سننے والی بات ہے آج، چہرہ، ہاتھ پاؤں، مسا، کان وغیرہ، یہ اعضائے وضو جو ہیں یہ دوزخ میں سلامت رہیں گی، باقی سارا جسم سڑ جائے گا، باقی سارا جسم سڑ جائے گا۔ یارو ویسے سوچنے والی بات ہے، نماز پڑھنے والے بھی دوزخ میں جا رہے ہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ وہ احباب ہے جو نماز پڑھتے دوزخ میں گئے ہیں، تو پھر یہ اعضاء جو ہیں، بازو، چہرہ، پاؤں، مسا، سار وغیرہ، یہ اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، یا مولا کریم اگر دوسری غلطیوں کی وجہ سے یہ بندہ دوزخ میں گر گیا ہے تو مولا کریم نماز کے صدقے معافی عطا فرما دے۔ تو ایک حدیث پاک پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائے گا، پھر وہ بھی دوزخ میں سے نکلیں گے، لیکن ان کا جسم سڑ چکا ہوگا، عین سیاہ ہو چکا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ان کا نام جہنمی پڑ چکا ہوگا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، تو پھر دوزخ سے نکالا جائے گا۔ یہ ہے نماز نہ پڑھنے کی سزا، کہ جو نماز بھی پڑھتے تھے برے کام بھی کرتے تھے، اب برے کام کی وجہ سے چلے گئے دوزخ میں، اب نماز کی برکت سے دوبارہ نکلیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، دوزخ کا ایک پھیرا بھی بہت مہنگا ہے، دوزخ کا ایک سیکنڈ بھی بڑا مہنگا ہمارے لیے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پر ذرا توجہ طلب۔ بات یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس سے یہ بھی آپ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے برے کام بھی چھوڑنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز ہم پکے نمازی ہیں اور دوسروں کا حق کھاتے رہو، نہیں، ادھر سے پھنس سکتے ہو۔ نماز کا پکا پانچ ٹائم کا پابند بندہ ہے لیکن قرضہ نہیں واپس کر رہا، یہ بھی پھنس سکتا ہے۔ پکا بندہ ہے لیکن چوریاں کرتا ہے، ادھر سے پھنس سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، نماز بھی پڑھنی ہے اور برے کاموں سے بچنا بھی ہے۔ یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ ہمارے جسم کی دوائی ہے، دوا ہے، میڈیسن ہے، میڈیسن۔ تو یہ اس وقت فائدہ کرے گی اگر ہم پرہیزی کھانا بھی ساتھ کھائیں۔ اگر پرہیز نہیں کریں گے تو پھر دوائی فائدہ نہیں کرتی۔
اب دوائی کیا ہے؟ نماز، اور پرہیز کیا ہے؟ برے کام سے بچنا۔ یہ دونوں کام ہم نے پیارے بھائیوں کرنے ہیں۔ اب تک اگر کسی کو سجدے کی توفیق نہیں نہ ہوئی، وہ رو کے اللہ کو منا لیں، کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم ٹھیک رکھا ہوا ہے، ابھی تک ہم زندہ ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی تک ہم قبروں میں نہیں گئے۔ اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کا موقع عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیے ایک میں نا آپ کو بڑی دلچسپ ایک روایت سناتا ہوں، اور روایت یہ ہے کہ کسی کے گھر میں چوروں نے حملہ کیا، تو وہ گھر والا جاگا، اس نے شور ڈالا، محلے والے بھی جاگے بھاگے، چوروں نے دوڑ لگا دی۔ اب پیچھے گاؤں والے آگے آگے چور جا رہے ہیں۔ نماز کی برکت کی مثال سنانے لگا ہوں، پلیز توجہ سے سن لینا۔ چور آگے آگے جا رہے ہیں، جب کونا مڑے تو ساتھ ہی ایک اللہ کا گھر تھا، مسجد تھی۔ انہوں نے سوچا اور تو کوئی رستہ ہے کوئی نہیں، وہ سیدھے مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کی کیفیت بنا کر نہ بیٹھ گئے۔ ایک چور نے تسبیح پکڑ لی، اللہ اللہ کہنے لگا، سر پہ ٹوپی رکھ لی۔ وہ گاؤں والے پہنچے، چور نظر ہی نہیں آئے۔ مسجد دیکھی، کہتے ایک تو نمازی بیٹھے یا اور تو ہے ہی کوئی نہیں، ایک تو نمازی۔ وہ گاؤں والے واپس چلے گئے۔ چور کہنے لگے، مولا آج تو پردہ رکھیا ہی، آج تو پردہ رکھیا ہی مولا، اسی توبہ کر دیا، سدا پردہ ہی رکھی ساڈا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، وہ چوری سے توبہ کر گئے۔ ہو سکتا ہے تیری ایسی نماز ایک ہی قبول ہو جائے، تو پکا نمازی بن جائے، تو پکا نمازی بن جائے، ہو سکتا ہے تیری مقبولیت کی گھڑی ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرا آج کی بات سنانے لگا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے، جو میرے پیارے بھائی نماز نہیں نہ پڑھتے، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ سرکار اللہ تعالیٰ سے نمازیں لے کر آئے معراج سے، باقی عبادتیں اللہ نے ہمیں دنیا پر ہی عطا فرمائی ہیں، اور یہ جو نماز والی عبادت ہے، یہ محبوب کو پاس بلا کے عطا فرمائی، پاس بلا۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ نماز۔ نماز پہلے بھی تھی، لیکن یہ 5 نمازوں کا تحفہ وہاں سے ملا ہے۔ کل 50 تھی، پھر 5 رہ گئیں، 45 معاف ہو گئی۔ جب آخری چکر ہمارے سرکار کا لگا، یہ روایت مجھے پتہ ہے آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کسی کا دروازہ نوک کری جاؤ، نوک کری جاؤ، اللہ کا دروازہ کھٹکائی جاؤ، کھٹکائی جاؤ، ایک نہ ایک دروازہ کھول ہی جانا ہے۔ اگر یہ دستک میں آپ کے دلوں پہ دے رہا ہوں نا، یہ واقعہ سنا ہوا آپ نے معراج والا، یہ میں بار بار دستک دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن اللہ کا ضرور کرم ہوگا، یہ دل کھلے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ توفیق ضرور عطا فرمائے گا۔ تو کیا ہوا، جب 5 نمازیں رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، سونیا اب کتنی رہ گئیں؟ سرکار نے فرمایا 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا، عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، محبوب ایک چکر اور لگا لیں، ایک چکر اور لگا لیں۔ تو حدیث پاک کا اگلا لفظ پتہ کیا ہے؟ تیرے اور میرے رحمت والے نبی نے فرمایا، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ صدقے جاواں میں سونے کملی والے دے کرم تو نبی پاک نو حیا آ گئی کہ سونیا ہن 5 بھی نہیں تیرے پڑھ سکتے۔ او امتیا کتھے بھول گیا، ساڈے سرکار نو حیا آ گئی آ 5 معاف کراؤ دیاں، تے تینوں جوانا ہلے بھی حیا نہیں آئی۔ ساڈے سرکار نو شرم آ گئی کہ میرے امتی 5 بھی نہ پڑھ سکن گے۔ یار چنگی تسی حضور دی عزت رکھ رہے ہو، اوے اج اللہ دے دربار توبہ کر کے اٹھو، کم اپنی جگہ تے۔ میرے سرکار نے فرمایا، بے نمازی کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ علماء نے یہاں تفسیر میں لکھا ہے، اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا کہ جو قارون تھا نا، وہ خزانے کا مالک تھا، تو آج جو مسلمان اپنی دولت اور خزانے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گا، اس کا حال بدحال ہوگا اس قارون کے ساتھ۔ اور جو حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گا کہ جی ہم حکومتی بندے ہیں، ہم اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو علماء نے فرمایا وہ پھر نمرود وغیرہ کے ساتھ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، کہ یعنی جس وجہ سے وہ جائیں گے، کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے، اپنے بال بچوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے،
پھر وہ ویسے ویسے ہی بدبختوں کے ساتھ مل کے وہ بیچارے نمازی دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ حلیۃ الاولیاء شریف کے حدیث پاک میں نے خود پڑھی ہے، میرے سرکار کا فرمان ہے جس مسلمان نے ایک نماز فرض بھی چھوڑ دی تو اس کا دوزخ کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے گا، جس میں وہ قیامت کے دن داخل کیا جائے گا۔ ایک بار سرکار پہ درود پاک پڑھیے۔ میں آپ کے پیارے بھائیوں کے لیے ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر نوجوان ماشاءاللہ تقریر آ کے سن لیتے ہیں، ٹائم پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ سرکار کی امت کے جو بزرگ بیٹھے یہ تو اپنی لگائی بیٹھے ہوں، اللہ انہاں دی زندگی سلامت رکھے، برکتہ رکھے۔ جوانوں ایداں دے ٹاپک یہ خاص طور تے جواناں دے ہوندے ہیں، جواناں دے سنن واسطے۔ آ جڑے صبح شام موبائل ہیں، میں ایک آپ کو زاویہ بتانے لگا ہوں، ایسے تو آپ پیج چینج کرتے ہو، وہ کبھی ایسے بھی چینج کر کے دیکھو، مزہ نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا۔ قرآن پاک تمہارے گھر ہے، کبھی قرآن میں بھی اتنی توجہ کر کے دیکھو۔ ارے یارو موبائل دیکھتے دیکھتے ساری رات گزر جاتی ہے، تجھے خدا کا خوف نہیں آیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نمازی کے گھر میں جا کے اطلاع لی تھی کہ آج فجر کے ٹائم یہ کیوں نہیں آیا، تو ان کے گھر والوں نے کہا آج رات ساری رات یہ نفل پڑھدا رہا وا، جس وجہ تو یہ فجر دی نماز پہنچ نہیں سکیا۔ تو آپ نے وہاں غصہ فرمایا، مسلمانوں غصہ فرمایا، یہ کہا تھا کہ جس کے فرض نہیں ہے وہ اس کے نفل کیسے قبول ہوں گے؟ وہ نفل پڑھتے رہے ساری رات، پھر بھی ڈانٹ پڑی ہے تے ساڑھے اتنے موبائل ہی نہیں گیا ساری رات۔ مسلمانوں اسی کدھر نو طور پہ سرکار نے 5 نمازاں لے آ کے دیتی ہیں، سانوں 5 نمازاں لے آ کے دیتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیتے نا، ایک یہودی نے حملہ کیتا شہادت دے وقت، آپ ڈگ پہ، ایک اور صحابی رسول آگے بڑھے، مختصر سی نماز پڑھائی، انہاں صحابیاں دے قدماں دے صدقے شہادت ہون لگی ہے، نماز نہیں چھڑی۔ پھر بھی ایک اور صحابی اگے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھائی، عمر پاک نے چکیا، بے ہوش ہو گئے، گھر لے کے آ گئے تے ہوش آیا، عمر فاروق پاک فرمان لگے اوئے نماز دا ٹائم ہے جے ہلے، اللہ تو لوگوں نے حوصلے دا حضور نماز دا ٹائم ہے گا، حوصلہ رکھو تسی۔ آپ نے فرمایا او جے دے پلے نماز نہیں او کادا بندہ ہے، یہ جملہ حدیث پاک میں، جے دے پلے نماز نہیں ہے گی او کادا بندہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے قتل کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہودی بندہ تھا، میرا میں رات کا چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے حملہ کیا۔ تو آپ نے شکر ادا کیا، یا مولا کریم میرے خون کی وجہ سے کوئی مسلمان دوزخ میں نہیں چلا گیا، یہودی گیا، دو مسلمان نے گیا، پھر بھی مسلمانوں کا بھلا ہی سوچا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیے طبرانی شریف کے حدیث پاک سنیے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہایت ویری امپورٹنٹ سنٹنس اور کانٹینٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا جو منافق بندہ ہوگا اس پر نماز فجر اور نماز عشاء بڑی باری ہے، میرے سرکار نے فرمایا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میں نے حدیث پاک سنا دی ہے کہ منافق پر فجر اور عشاء بڑی باری ہے، بہت وزنی ہے، نہیں پڑھتا منافق یہ 2 رات والی نمازیں فجر اور عشاء۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ نے آج غور کرنا ہے، کیا یہ جو نحوست کہیں میرے اوپر تو نہیں ہے منافقت والی جو میرے سرکار نے بیان فرمایا؟ تو فرمایا منافق جو ہوگا نماز فجر کے ٹائم نہیں آئے گا، نماز عشاء کے ٹائم نہیں آئے گا، یہ میرے سرکار نے کلیئر فرمایا۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیے 1-2 باتیں اور سنیں۔ ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے، میرے سرکار نے فرمایا جو صبح سویرے اٹھا اور سیدھا گیا مسجد میں نماز فجر پڑھی، میرے سرکار نے فرمایا وہ ایمان کا جھنڈا لے گیا، اور میرے سرکار نے فرمایا جڑا صبح اٹھا سیدھا بازار گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے گیا، اس کے ساتھ شیطان ہے۔ تو اب دیکھ لینا، منڈی میں جانے سے پہلے نماز فجر ضرور آپ نے پڑھنی ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ اگر آپ کو نماز فجر رستے میں ہے تو پھر تو الگ بات ہے کہ میں چلو رستے میں پڑھ لوں گا، لیکن ایسا ہے کہ سیدھے منڈی گئے نماز کا ٹائم نکل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ حافظ ہے۔ کیوں؟ نماز فجر اور نماز عشاء یہ کون نہیں پڑھے گا؟ منافق نہیں پڑھے گا۔ یہ مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
नमाज ना पढ़ने की नहूसत सुनिए, नमाज ना पढ़ने की नहूसत ये है कि बाज़ औक़ात उसकी नहूसत उसके जानवरों पर पड़ जाती है। ये उलमा ने तशरीह की है बेनमाजी की नहूसत में कि उसके जानवरों पर नहूसत पड़ती है, तो फिर क्या होता है, उसका जानवर दूध देना बंद कर जाता है, उसका जानवर भाग जाता है, उसका जानवर मर जाता है, उसके जानवर बीमार हो जाते हैं, फिर वो परेशान होता है, साड़ी मझ दुध नहीं दिंदी जी, साड़ी गां दुध नहीं दिंदी, चंगी पली है, पट्ठे खाती है, पट्ठे भी खा रही है, चारा खा रही है, अच्छा खासा जिसम है, बीमार नहीं है, तो फिर समझ लो तेरे गुनाहों की नहूसत पड़ी हुई है। ये बात याद रख लेना, बेनमाजी की नहूसत किसी वक्त भी पड़ सकती है और कहाँ भी पड़ सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जानवर बिगड़ जाते हैं, उसकी औलाद बिगड़ जाती है, उसकी औलाद उसका कहना नहीं मानती, अब्बा ठीक है तो अपनी जगह ते पर सानू तंग ना कर। ये उस वक्त है जब फरिश्ता पास खड़ा कहता है और तू रब दी नहीं मनी, तेरे मुंडे ने तेरी नहीं मनी, ये बेनमाजी के लिए। तो फिर जब बंदा बेनमाज होता है और डट जाता है, कोई नहीं खैर है, रिज़्क आ रहा, तो अल्लाह ताला फिर उसे ऐसी बीमारी लगा देता है, फिर बंदा तो तौबा करता है लेकिन उसकी बीमारी ऐसी है, फालज है, ऐसी बीमारी लग जाती है, वो फिर बंदा नमाज ही नहीं पढ़ सकता। क्यों? अब अल्लाह ने नमाज की तौफीक छीन ली है, नमाज की तौफीक छीन ली है। एक रवायत सुनिए, अल्लाह के दरबार में एक बंदा पहुंचा, अल्लाह पाक ने फरमाया ला ये तेरा हिसाब किताब है, इसको पढ़। बंदा कहता मौला इसमें एक ऐसा गुनाह है जिसकी तूने मुझे सजा नहीं दी, तवज्जो है ना भाइयों की, एक ऐसा गुनाह है, बाकी तो सजाएं लिखी हुई हैं कि इस गुनाह की ये सजा मिली, इस गुनाह की ये सजा मिली, मौला ये एक गुनाह है इसकी सजा नहीं लिखी तूने, वो मुझे सजा नहीं मिली। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदिया इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह तो बंदों को हर वक्त देख रहा है, तो जो तू कहता है कि मुझे सजा नहीं मिली, याद कर जो तू नमाजें पढ़ा करता था, बाद में तेरी नमाजें छूटी कि नहीं, बाद में तू दोबारा मस्जिद में आया ही नहीं, तेरी यही सजा थी कि मैंने अपनी नमाज की तौफीक तुझसे छीन ली, तुझे पता ही नहीं चला। वो बंदा कह रहा है मौला तुझे नहीं पता चला, मैंने गुनाह किया, तुझे सजा नहीं दी। अल्लाह फरमाता है बंदिया मैंने सजा दे दी थी, पता तुझे नहीं चला, मैंने सजदों की तौफीक तुझसे छीन ली। अच्छा भला खासा अच्छा नमाजी बंदा था, चला गया बस, वो अल्लाह ने तौफीक छीन ली है। फिर ऐसे ऐसे गुनाह बंदे से हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात है, शुअबुल ईमान शरीफ के हदीस पाक सुने, मेरे सरकार ने फरमाया खुद तो बंदा नेक है लेकिन उसके साथ वाले बुरे हैं, उसके बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, उसके माहौल में ऐसा माहौल है कि वो खुद तो अच्छा है लेकिन उसको रोकता नहीं। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा कि इस बस्ती को ना तबाह बर्बाद कर दो। शुअबुल ईमान में हदीस पाक है। तो वो फरिश्ता कहता है मौला करीम इसमें तो एक नेक बंदा भी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसको भी उल्टा करके रख दो, बस्ती के साथ ही ख़त्म कर दो उसको। मौला करीम वो तो नेक है, तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्ना वजहहू लम यतमअर, उसका चेहरा गुस्से में नहीं आता था जब उसके करीब वाले गुनाह करते थे, जब उसके घर वाले नमाज नहीं पढ़ते थे, इन्हों परवाह नहीं, ये सिर्फ अपनी नमाज ठोकी आया और घर दिया उन्हें किया ही नहीं, इस करके इन्हें भी रगड़ दो। तो क्योंकि घर वाले सरकार ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर कोई घर का सरबराह है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, क़यामत के दिन हर उस बंदे से पूछा जाएगा हाँ दस वही तो इन्होंने नमाज दा क्यों नहीं आख्या, फिर उसे खुद भी पकड़ा जाएगा। तो लिहाजा अगर हमें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है तो इत्थे बुरे बनू बुरे बन जाओ, अगर क़यामत के दिन बुरे बन गए तो बहुत बुरा होगा। ओ जी हुण सियाणे हो गए लोग, मुंडे सियाणे हो गए, हुण असी जरूर बुरे बनना, ओ मैं क्या इत्थे बुरे बनना चंगा वा है, वहां बुरे बने तो बहुत बुरा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 वक्त की नमाज पढ़ें। मेरे सरकार ने फरमाया कि जो बेनमाजी होगा ना उसका सर क़यामत के दिन पत्थरों से कुचला जाएगा, पत्थरों से कुचला जाएगा। और फरिश्ते ने पत्थर मारा, उसका सर फोड़ दिया, एन ग्राइंड हो गया, मसाला बन गया, खून बहने लगा, वो सर टूट के दूर गिर गया। तो फरिश्ता लेने जा रहा है, पत्थर लेने जा रहा है दोबारा पकड़ने के लिए, वो दोबारा उसका सर सही हो गया, वो दोबारा उसको कूटता है, वो सर फिर ऐसे फिस जाता है। तो मेरे सरकार ने फरमाया ए जिब्रील ये कौन बंदा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूलल्लाह ये तुहाडी उम्मत दा वो बंदा जिहड़ा नमाज़ां नहीं सी पढ़दा, नमाज वेले कहता सीगा मेरा सिर भारा वा मैं नहीं पढ़नी, तुसी पढ़ो जाके। आज उसके सर भारे को सज़ा मिल रही है, एवें बहाने ठोकी आया वा,
नमाज़ां ते मुड़ कलियां 5 पढ़नियां 45 ते माफ़ खड़ियां पईयां ने ते तू 5 भी ना पढ़ सकिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे सरकार ने फरमाया फिर ये हमेशा के लिए उसको सज़ा दी जाती रहेगी, उसका सर सही हो जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर सही हो जाएगा, फिर मारा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तौबा करके उठें। तो अब आखिरी बात सुन लें, आखिरी बात भी बड़ी पाए की बात है। वो बात ये है कि बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात, ये सरकार का फरमान पढ़ के सुना रहा हूँ। बंदे के दरमियान और कुफर के दरमियान, एक तरफ कुफर है, एक तरफ बंदा खड़ा है, दोनों के दरमियान मेरे सरकार ने फरमाया फर्क सिर्फ नमाज का है, फर्क सिर्फ नमाज का है। नमाज पढ़ गया तो मोमिन, नमाज ना पढ़ी तो काफिर। मेरे सरकार ने फरमाया बंदे के दरमियान और कुफर के दरमियान नमाज का सिर्फ फर्क बाकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर बैठे हुए, नहीं, ये मतलब नहीं है। दूसरे फिरकों के उलमा ने ये फतवा दिया हुआ है कि वो काफिर है, लेकिन अहनाफ जो इमाम आज़म अबू हनीफा के फॉलो करते हैं उनकी फ़िक़ा को, उसमें ये लिखा हुआ है, अक्सर उलमा ने तशरीह की है कि इस हदीस पाक से मतलब ये है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, कहने के बावजूद नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला माफ़ी दे, अल्लाह ताला माफ़ी दे, एक दिन आ जाएगा कि वो बंदा काफिर हो जाएगा। ये इसका मतलब है हदीस पाक का। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला से डर जाओ, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, रिस्क रोज़ी तो उसने काफिरों को भी देनी है। इस पर ना बैठें कि मैं बाकी काम भी नेक काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को खाने खिला रहा हूँ, यह भी नेकी के काम है, नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, पर मैंने कह दिया था आखिरी बात है, आगे कई और बातें खुल जाती हैं। फिर बहरहाल यहीं पर हम बस करते हैं कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के दरमियान और कुफर के दरमियान एक नमाज का फ़र्क है। तो इसकी तशरीह में उलमा ने ये लिखा है कि जड़ा नमाज नहीं पढ़ेगा एक ना एक दिन फिर वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला सानू बचाई रखे, सानू 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।